آدھی دنیا کا بادشاہ جانتا ہوں عید کے دن ننگے پیر نماز پڑھتے، عید گاہ کے لیے ننگے پیر نکلے، واپس نماز پڑھا کے آئے پیر دھو گئے۔ کسی نے کہا عمر جوتے تو پہن لیتے، کہا کیوں؟ کہا امیر المومنین ہو، کوئی دیکھے گا دوسرا تو کیا کہے گا؟ کہا اگر نہ پہنے تو کیا ہوگا؟ کہا دیکھا نہ پیر میں مٹی لگ گئی، آنکھ میں آنسو بھر گئے، کہنے لگے شکر رب کا جس نے عمر کے پیر پہ مٹی لگائی ہے۔ عمر کے پیر پہ مٹی تو لگی ہے لیکن عمر کے دامن پہ کوئی عیب کا دھبا نہیں لگا ہے۔ یہ زندگیاں تھی ان لوگوں کی، یہ ہمارے سر کے تاج علماء بیٹھے پوری زندگی حدیثیں پڑھاتے پڑھاتے گزر گئی۔ آپ تاریخ کا یہ بات بھی دیکھیں، کون عمر ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے پوری زندگی، خدا کی قسم سب سے کم بیت المال سے تنخواہ لی ہے۔ آج تو جو سب گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے، غریب کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں، غریب کا بے روزگار بھتہ بھی انہیں کے حصے میں آتا ہے۔ کالونی ڈپارٹمنٹ تو پہلے طے کیا جاتا ہے 10% میرا ہے، 90 تیرا ہے، 50 میرا ہے، 50 تیرا ہے۔ ایسے بیچ کے کھانے والوں کو خدا کی قسم عمر کی زندگی پڑھنی چاہیے۔ پوری زندگی آپ نے سب سے کم بیت المال سے دولت حصہ لیا ہے، سب سے کم تنخواہ لینے کے بعد آپ ایک چھوڑے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا کی قسم لوگ کہتے تھے کیسے بدبخت لوگ ہیں، اب یہ کتے نے بھونک کے کہا تھا معاذ اللہ۔ حضرت عمر نے سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرا کے شکم پہ لات ماری تھی، جس کی وجہ سے آپ کی خوشی ضائع ہو گئی تھی۔ میں کہتا ہوں غیرت آنی چاہیے۔ خدا کی قسم جو ان کی اولاد کو پلکوں کا تاج بنا کے رکھتا ہو، وہ ماں کی طرف پیر کیسے بڑھا سکتا ہے، ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ خدا کے واسطے زبانوں کو تالے لگاؤ، نبی کے صحابہ کے خلاف مت بھونکنا، ورنہ جنت تو کیا ہے، جنت کی مہر تجھے کی ملے گی، جنت صرف سے ملے گی جو صحابہ والا بھی ہوگا، مصطفیٰ کی اولاد سے پیار کرنے والا بھی ہوگا۔ یہ یاد رکھیے، آگ لگائی جا رہی ہے اور دھیرے دھیرے گھسپیٹی اور ہماری مسجدوں سے خطبے لے جاتے ہیں۔ جیسا خطبہ علمی ہوا، ان خطبوں کو چلا کر دوسرے خطبے رکھ جا رہے ہیں اور ان خطبوں سے شیخین کا نام کاٹا جا رہا ہے۔ غیرت نہیں آتی ہے؟ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کے صحابہ کا اعتراض حضور کی ذات کا اعتراض۔ کیوں؟ حضرت کا کوئی شاگرد کسی مسجد میں جائے اور اگر وہ چوری کر لے تو لوگ کیا کہیں گے؟ قاری صاحب کیسا آدمی بھیجا تھا، مسجد کی گولک لے کے بھاگ گیا۔ اور اگر ایسا بندہ آئے حضرت کے شاگردوں میں جو رات کو بیٹھے بٹھائے مدینے کی حاضری کراتا ہے تو آپ کہیں گے حضرت کتنا نیک بھیجا ہے۔ جب سجدے میں جاتے ہیں نا تو پھر خدا کی قسم بڑی برکتیں دکھائی دیتی ہیں۔ تو یہ کریڈٹ بھی نہیں کی ذات کو جائے۔ اگر کوئی شاگرد غلطی کر دے تو ذمہ دار بھی استاد ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر آپ کا شاگرد، لوگ نا ابھی جو مناظرہ چل رہا تھا اس میں سند دکھا رہے ہیں نا، سند دکھا رہے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں کرنے والے منہ جھانک رہے۔ میں ایک بات کہوں سی چیز میں توجہ ہے بھائی، دیکھ تھوڑا سا جس کو جہاں جگہ ملے کھڑے رہیے، بولیے گا نا، ڈسٹرب کریں گے تو میں بات نہیں کروں۔ میرے راہ طلب کو آسمان کے پار جانا، یہ خیال ہے کہ مجھے بہت آگے تک کی سوچ رہی ہے، میں آگے جاؤں گا مگر بیچ میں ڈسٹرب کریں گے، آپ لوگ آپس میں کھڑے ہونے کا جھگڑا کریں گے، مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو سندیں دکھا رہے ہیں، ڈپلومہ دکھا رہے ہیں نا، شرط لگی تھی، شرط یہ لگی تھی نا مستند عالم مناظرہ کیا، مستند عالم، تو مسئلہ کیا تھا؟ اس کی سند لے کے بندہ بیٹھا ہے نا، اسے یہی پتہ نہیں عالم کسے کہتے ہیں، اور سند کس چیز کی مانگی جا رہی کیا دکھا رہا؟ تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہر کسی کو نہ ناز ہوتا ہے، کسی کو اپنے پڑھے پہ ناز ہے، کسی کو پڑھائے پہ ناز ہے، کسی کو شاگرد پہ ناز ہے، کسی کو استاد پہ ناز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا چیلا ہے، کتنی اچھی بلڈنگ بنائی ہے، یہ جو محرابیں بنائی میرے شاگرد نے بنائی ہے، کہ یہ جو شامیانہ لگایا نا میرے شاگرد نے لگایا ہے، یہ جو انتظام کیا نا میرے شاگرد نے کیا ہے۔ جب تمہیں اپنے شاگرد پہ اتنا ناز ہے تو بتاؤ مدینے والوں کو اپنے شاگردوں پہ کتنا ناز ہوگا۔
ہے نا، لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ یہ میرا استاد ہے، یہ میرا استاد ہے، یہ میرا استاد ہے۔ جب نام آتا ہے نا استاذوں کی لسٹ کا، جب بات کھلتی ہے تو کوئی کہتا ہے میں اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں آتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 3 واسطوں سے مفتی اعظم کے شاگردوں میں آتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں حافظ ملت کے شاگردوں میں ہوں۔ استاد پہ سب کو ناز ہوتا ہے، تو پھر بتاؤ تو صحیح حضور کے شاگردوں کو حضور پہ کتنا ناز ہوگا، کتنا ناز ہوگا۔ یہ لوگ گھومتے حضور کے صحابہ کے خلاف، آپ تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے دیکھیے، صرف ہم ہی علی علی نہیں کر رہے ہیں، حضور کے صحابہ نے اہل بیت کا پیار دکھایا ہے، سکھایا بھی ہے پنجتن کی کیا عظمت ہے، یہ حضور کے صحابہ نے سکھایا ہے۔ ذرا پڑھ کے تو دیکھیں تاریخ کا یہ باب، اللہ اکبر، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، کون عمر فاروق اعظم؟ یہ وہ عمر فاروق اعظم ہے جو منبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یا ساری الجبل، تم مہینوں کی مسافت کی دوری پہ رہنے والے، مسافت کے فاصلے اور ان کی دوریوں پہ رہنے کے باوجود بھی آواز کانوں تک چلی جاتی ہے، تو چیختا ہے تیرا بیٹا نہیں سنتا ہے، تو بولتا ہے تیری اولاد نہیں سنتی ہے۔ عمر منبر سے بولتا ہے لشکر کے کان تک آواز جا رہی ہے، تجھے کیا پتا عمر کون ہے، کیسا سوارا ہے میرے نبی نے عمر کو، کیسا بنایا تھا میرے نبی نے عمر کو، سوچ تو سکی کون ہے عمر۔ حیرت کیوں نہیں آتی عمر کے خلاف بھونکتے ہوئے؟ میرے نبی نے کہا تھا جب تم نیک لوگوں کی باتیں کرنا تو میرے عمر کی بھی باتیں کر لیا کرنا، جب اچھوں کے تذکرے کرو تو میرے عمر کے بھی تذکرے کرنا۔ اللہ اکبر، سمجھ عمر کون ہے؟ جہاں پہ خلیل نے کھڑے ہو کر کے دامن پھیلا کے حبیب کو مانگا تھا، وہیں حبیب نے کھڑے ہو کر کے چولی پھیلا کر کے عمر کو مانگا تھا، اور ہم نے عمر نبی کی جھولی میں ڈالا، ایسا ڈالا کہ جب جھولی میں نبی کے آیا ہے، کیونکہ نمازوں کا بھی اعلان ہوا تھا، کیونکہ رب کی توحید کا بھی اعلان ہونے لگ گیا تھا۔